اگر مجھے گارنٹی دے دی جائے کہ میرا قرض ادا کر دیا جائے گا اور میرے بچوں کی کفالت کی جائے گی میری غیر موجودگی میں، تو میں محمد کا کام تمام کر دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں محمد پر حملہ کر کے ان کو قتل کر دوں گا، ان کو مار دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو ان کی پشت پر یہ اوجڑی ڈال دی گئی۔ اللہ کے نبی اللہ کے ولی تھے، اللہ کے دوست، اللہ کے رسول، ان کے منہ سے جو بات نکلی ہو، جو دعا نکل جائے یا بد دعا نکل جائے تو وہ تو پوری ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ناظرین اکرام، آپ کی خدمت میں تاریخ اسلام کے سلسلے کی ایک اور کڑی پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کر رہے تھے اور پچھلی قسطوں میں ہم واقعہ بدر، جنگ بدر، غزوہ بدر کا ذکر کر رہے تھے اور ہم نے بتایا کہ اللہ کے نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتح مبین جو ہے وہ عطا کی، اور اس جنگ میں سامان اور تعداد کی کمی کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، فرشتے نازل کر کے کفار قریش نے شہادت دی کہ ہماری جنگ جو ہے وہ آسمانی مخلوق سے تھی، آسمان سے ایک مخلوق اتر رہی تھی چت قبرے گھوڑوں کے اوپر، اور ان سے ہماری جنگ تھی، ان سے ہم مقابلہ کیسے کرتے۔ ہم بتا چکے ہیں کہ مکے میں کوہرام مچ گیا جب وہاں پر خبر پہنچی کہ بدر کے میدان میں بڑے بڑے سردار مارے گئے، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، اور بعد میں جو لوگ قتل ہوئے ان میں عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث جیسے لوگ تھے جو قیدی ہونے کے بعد جن کو مارا گیا مدینے کے رستے میں۔ اور یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا کیونکہ یہ اللہ کے بہت بڑے دشمن تھے، جنگی مجرم تھے، اور انہوں نے مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ذلیل و خوار کر دیا، اور کفار قریش کے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ بدر کے کنویں میں پھینک دیے گئے۔ اور یہ وہ پیشن گوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انہوں نے مکے میں کعبے میں عبادت کے دوران فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں موجود تھے جبکہ کفار قریش کو ایک شرارت سوجی، انہوں نے کہا کہ کسی طرح اللہ کے نبی کو تنگ کیا جائے، تو عقبہ بن ابی معیط ملعون نے یہ تجویز پیش کی کہ فلان محلے سے فلان قبیلے کا جو اونٹ ہے جس کو ذبح کیا گیا ہے، اس کی اوجڑی یا اس کی جو باقیات ہیں، جو اس کی گندگی ہے، وہ اٹھا کر لائی جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر اس کو ڈال دیا جائے جبکہ وہ سجدے میں ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جب گئے کعبے میں، جبکہ کفار قریش سردار جو ہیں وہ تشریف رکھتے تھے یہ حتیم کے ایریے میں، یہ سب بیٹھے ہوئے تھے بڑے بڑے اللہ کے دشمن، تو انہوں نے بندہ بھیجا اور یہ اوجڑی اٹھا کے لائی گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو ان کی پشت پر یہ اوجڑی ڈال دی گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہی رہے جبکہ ان کی صاحبزادی، ان کا جگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ تشریف لائیں، اور انہوں نے اپنے والد کی پشت سے یہ گندگی صاف کرنا شروع کر دی اور وہ روتی جا رہی تھی۔ اور اللہ کے نبی جب کھڑے ہوئے انہوں نے کفار قریش کو، سرداروں کو، یہ جو لوگ حتیم کے حصے میں بیٹھے ہوئے تھے، جب ان کو دیکھا تو وہ لوگ ہنس رہے تھے، اس قدر کہہ کے لگا رہے تھے کہ ایک دوسرے کے اوپر گرتے پڑتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا کی، اور اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ عبداللہ بن مسعود ہیں، اللہ کے نبی کے صحابی جو عینی شاہد تھے اس واقعے کے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اے اللہ تو قریش سے نبڑ، اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ اور جب ان لوگوں نے یہ دعا اللہ کے نبی کے منہ سے سنی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ڈر گئے اور یہ ٹھہر گئے، اور انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا محمد آپ سخت بات کرنے والے نہیں ہیں، ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان لوگوں کے نام لیے کہ تمہیں اللہ پکڑ لے گا، تمہیں اللہ پکڑ لے گا۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے انہی لوگوں کو بدر کے کنویں میں مردہ پایا، ان کی لاشوں کو گلتے سڑتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ اکبر، یہ تھے اللہ کے نبی کے الفاظ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ اللہ کا بندہ اپنی زندگی میں ایک ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے، احسان کے ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ جب وہ کوئی بات کرتا ہے تو وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی اللہ کے ولی تھے، اللہ کے دوست، اللہ کے رسول، ان کے منہ سے جو بات نکلی ہو، جو دعا نکل جائے یا بد دعا نکل جائے تو وہ تو پوری ہوگی، اور یہ بدر کے میدان میں پوری ہوئی، اور بدر کے بڑے بڑے کافر سردار جو اللہ کے دشمن تھے وہ مارے گئے۔ سب سے بڑا جو دشمن تھا وہ ابو جہل خود تھا۔ بدر کے مارکے کے بعد میں کچھ جنگی سرگرمیاں جو پیش آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ ٹکراؤ ہوا قریش کے ساتھ، قریش کا قبیلہ بہت مشہور قبیلہ، عرب میں بڑی عزت اور بڑا دبدبہ، اور یہ تاجر قبیلہ تھا، ان کی تجارت کا جو ہے وہ توتی بولتا تھا، اور ہر قبیلہ ان سے ڈرتا تھا کیونکہ مکے پر ان کا تسلط تھا۔ قریش کے قبیلے کا جو اللہ کے نبی کا قبیلہ تھا، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ قبیلہ تھا، لیکن بعد میں یہ لوگ کافر ہوئے، انہوں نے شرک اختیار کیا، اور اسی لیے اللہ نے اپنے نبی ان لوگوں میں بھیجے تاکہ ان کو ہدایت کی راہ دکھائی جا سکے۔ تو یہ قبیلہ ایک بہت روبدار ہیبت ناک قبیلہ تھا، اس کا بڑا روب تھا۔ جب ان کو شکست ہوئی تو ان کی کمر ٹوٹ گئی اور
ان کی بے عزتی ہوئی پورے عرب میں اور مسلمانوں کی عزت افزائی ہوئی. حالانکہ مسلمان بھی دیکھا جائے تو قریش سے ہی تعلق رکھتے تھے, مہاجرین کی تعداد بہت بڑی تھی, انصار کی تعداد بھی تھی جو اوس اور خزرج کے قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے, لیکن مہاجرین کا شامل ہونا جو خود بھی قریشی تھے, اکثر تعداد جو مہاجرین کی تھی مدینے میں وہ قریشی تھے. تو اللہ نے جب ان کو فتح دی تو بہت سارے لوگوں کے دل جو ہیں وہ گھبرائے. ان میں سب سے جو سر فہرست لوگ تھے وہ مدینہ کے منافق عبداللہ بن ابی بن سلول, جو رئیس المنافقین کے نام سے مشہور ہوا, وہ منافقین کا سردار تھا. ان لوگوں نے اسلام کا اظہار شروع کر دیا مجبوری میں. جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ نے بدر کے میدان میں مسلمانوں کو فتح عطا کی تو یہ مجبور ہو کے مسلمان ہونے کا ڈھونگ رچانے لگے. ہے یہ حقیقت میں منافق تھے. اسی طرح مشرکین جو ہیں ان کے دل جو ہے وہ بہت گھبرائے, یعنی بہت غمگین ہوئے اس مارکے کے بعد. اور پھر اسی طرح یہودی جو مدینے میں تھے, جو مسلمانوں کی تباہی کا انتظار کر رہے تھے کہ ابھی مسلمان مارے جائیں گے اس جنگ میں, 300 لوگ ہیں اور وہاں سے 1000 کا لشکر آیا ہے, یہ مسلمان ختم ہو جائیں گے, ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا, یہ تباہ کر دیے جائیں گے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ نے مسلمانوں کو عزت بخشی اور مسلمانوں کو فتح دی تو یہودیوں کے دلوں میں بھی بہت سخت بغض پیدا ہوا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن میں اشارہ بھی کیا, سورہ مائدہ میں آیت نمبر 82 میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. تم اہل ایمان کا سب سے زبردست دشمن یہود کو پاؤ گے اور مشرکین کو پاؤ گے. یعنی آج بھی اگر آپ دیکھ لیں تو کچھ ایسے ہی حالات ہیں. ہم سب یہودیوں کو تو نہیں کہتے, لیکن بہت سارے یہودی ہیں جن کا یہودی مذہب سے تعلق ہے, وہ جو اسٹیٹ آف اسرائیل سے جن کا تعلق ہے وہ مسلمانوں کے دشمن ہی مانے جائیں گے. اور کچھ لوگ جو مشرک ہیں وہ بھی اسی میں شامل ہے, لیکن ہم تمام یہودیوں کو اس کا الزام نہیں دیں گے. اور پھر دوسرے بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کی فتح کے بعد جو ہے وہ بہت پریشان ہوئے. ان میں بدوؤں کا گروہ تھا. بدو وہ لوگ تھے جو مدینے کے آس پاس کے علاقوں میں بستے تھے, اور یہ بدو جو ہیں یہ شدت پسند لوگ تھے اور بہت اکھڑ لوگ تھے, اور کفر و اسلام میں ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی. یہ بس زمانے کے ساتھ چلتے جا رہے تھے, اور ان کا پیشہ لوٹنا تھا. آج بھی کہاوت مشہور ہے, مکے کے راہ میں بدو. یہ کہاوت اس لیے مشہور ہوئی تھی کہ مکے کے راہ میں جب لوگ حج کرنے جاتے تھے تو بدو ان کو لوٹتے تھے. بعد میں بھی بدو جو ہے وہ مسلمان ہونے کے باوجود ان کا کردار کچھ زیادہ نہیں بدلا, وہ اپنی جو قبائلی روایات ہیں ان پر قائم رہے. اس وقت بھی اللہ کے نبی کے دور میں بھی بدو جو ہیں وہ اسلام اور کفر میں ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی, وہ بس صحرا کے رہنے والے لوگ تھے اور لوگوں کو لوٹتے تھے. لیکن جب مدینے کے لشکر کو اللہ نے فتح عطا کی تو بدوؤں کو بھی خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ایک حکومت قائم ہو گئی مدینے کے شہر میں جس نے امن قائم کر دیا, انصاف جو ہے وہ اس کی حکومت ہوگی, اگر ایک انصاف پسند حکومت قائم ہو گئی تو پھر ہمارا لوٹنا, ہماری راہزنی یا ہمارے جو کاروبار ہیں وہ بند ہو جائیں گے. مثال کے طور پہ ہم لوٹ نہیں سکیں گے, اور کیونکہ اگر ہم نے لوٹا لوگوں کو تو یہ لشکر ہمارے پیچھے آئیں گے. تو وہ بھی بہت پریشان ہوئے اس کے بعد. تو ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھریٹس بھیجنا شروع کر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ نے انہی حالات کے مد نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھریٹس ملی, ڈیتھ تھریٹس ہم جس کو کہتے ہیں کہ موت کی دھمکی. اللہ کے نبی کو خبریں ملی کہ کفار قریش جو ہیں وہ آگ بگولا ہیں اور وہ اللہ کے نبی سے بدلہ لینا چاہتے ہیں, اور اس ضمن میں وہ اللہ کے نبی کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہیں, یعنی اللہ کے نبی کو قتل کروا سکتے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ.